اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت۔ غیبت کی تعریف کیا ہے اور آج یہ گناہ معاشرے میں کس قدر تیزی سے سرایت کر گیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی کو غائبانہ طور پر برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت فرمائی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ۔ ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا، ہے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خدا بہتر جانتا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کے پیٹھ پیچھے جو اس کو بری لگے، اگر تم اس کے سامنے کرو تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں نے بیان کی ہے تو کیا یہ بھی غیبت کہلائے گی؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو غیبت کہتے یہ سے نا، جو بات موجود ہے اس میں وہ بات آپ اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اگر وہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہی نہیں تو یہ تو بہتان کہلائے گا، اور بہتان بھی گناہ کبیرہ کی لسٹ میں ایک علیحدہ سے گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ جو بندہ اپنے سر پہ تھوپ رہا ہے اپنے بھائی کی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے بات کر کے۔ اسی طرح ایک تیسری قسم بنتی ہے جس کو کہتے ہیں اظہار ثانی، اور مسلمان کو اذیت دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ بڑی محفل میں کسی بندے کا عیب سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ یہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں اس کا جو وقار ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کو گٹانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر کوئی عیب کو اس بھائی کے سامنے یا مسجد میں یا سر محفل جو ہے بیان کرتا ہے تو یہ بھی گناہ میں آتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے اس کے منہ کے اوپر وہ جو اس کا نقص عیب بیان کرتا ہے، جس سے نہ اس کی اظہار ثانی ہوتی ہے، نہ بہتان باندھنا مقصود ہوتا ہے، نہ غیبت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ گناہ نہیں بلکہ یہ نیکی اور خیر کثیر کا کام ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے زمرے میں آئے گا، اور اس کا اس کو بہت ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اب غیبت کرنے والے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث طیبہ بخاری مسلم کی سماعت فرمائیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات۔ حضور نے فرمایا چغل خور، غیبت کرنے والا شخص، یہ میری گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے اس گناہ کبیرہ کی وہ بہت بڑی قیمت بھگتے گا، اور اس کو بھگتنی پڑے گی کہ اس نے اتنا عظیم گناہ کیا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غیبت کرنے والے کا اگر اس کا توبہ کا موڈ بن جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے اور یوں دعا مانگے، اے اللہ مجھے اور اسے جس کی میں نے غیبت کی ہے بخش دے۔ تو اللہ پاک ہو سکتا ہے اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیں، اور یہ جو معافی ہے، استغفار ہے، وہ اس غیبت کرنے والے کے لیے کفارے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا،
آپ یہ تو بیان فرمائیں کہ غیبت کس طرح زنا سے بھی بدتر بن جاتی ہے اپنے وبال کے لحاظ سے، اپنے ثمرہ اور انجام کے لحاظ سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب فیغفر اللہ لہ، ایک بندہ وہ زنا کرتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے، دل اس کا ملامت کرتا ہے، وہ اللہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، اور غیبت کرنے والا اس وقت تک اپنے گناہ کے وبال سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہو وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے، اللہ اس کے اس گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتے۔ اور یہ ایسا بدترین قسم کا گناہ ہے جو آج تقریباً معاشرے کے ہر فرد کے اندر سرایت کر گیا ہے، اور یہ ایک ایسی موذی مرض ہے جس سے خالی معاشرے کی کچھ چیدہ شخصیات محفوظ ہوں، ورنہ ہم میں سے ہر بندہ غیبت کے گناہ میں ملوث ہے۔ اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا وہ جائز قرار ہے۔ وہ کون کون سے مواقع ہیں؟ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی جو 676 عیسوی میں فوت ہوئے، انہوں نے مسلم شریف کی شرح میں 6 ایسے موقع لکھے ہیں جہاں پہ غیبت کرنا مباح، جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ ان میں سے پہلا موقع مظلوم کا حاکم کے سامنے، ایس ایچ او کے سامنے، جج کے سامنے، جو اس وقت کا پی ایم ہے، سی ایم ہے، اس کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ وہ اس کی داد رسی کر سکے، اس کی معاونت کر سکے، اس کو انصاف دلا سکے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ غیبت کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ دوسرا موقع کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے، کہ وہ بندہ اب خود تو اس کو روک نہیں سکتا، وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن وہ کسی صاحب اقتدار کے پاس جا کے اس کے عیب بیان کرتا ہے، برائیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ان عیوب کے اندر مبتلا ہے، اگر اس کو ابھی سے لگام نہ ڈالی گی تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کا ذکر کرنا تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنا رعب داب استعمال کر کے اس کو برائیوں سے روک لے، تو یہ غیبت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مفتی سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے اس بندے کے اندر جو عیوب ہیں وہ اس مفتی کے سامنے بیان کرنا، یہ صورت بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو شر اور فساد سے بچانے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیوب بیان کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا شادی بیاہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو جو صحیح باتیں عیب اس کے اندر موجود ہیں وہ اگر بیان کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح گاہک کو اگر وہ سودا دے رہا ہے، اس سودے کے اندر جو نقص ہیں، کمیاں کجیاں ہیں، وہ اگر بیان کرتا ہے اپنے گاہک کسٹمر کے لیے تو یہ بھی باعث ثواب کام ہے۔ اسی طرح جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہب مصنفوں اور واعظوں کے جھوٹ اور بدمذہبی کو لوگوں سے بیان کرنا تاکہ لوگ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ رہیں، تو یہ غیبت کرنا بھی باعث ثواب کام ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر کے اوپر جو شخص علل اعلان فسق و فجور، بدعات و معصیات کا مرتکب ہو، اس کے عیوب کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس کے معتقد ہونے کے بجائے، اس کی پیروی کرنے کے بجائے وہ صحیح رستے کی طرف آ سکیں اور اس شخص کی جو پیروی کریں اس پیروی کو چھوڑ دیں، یہ بھی بالکل جائز اور مباح کام ہے۔ اور 6 نمبر کے لیے کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کرنا، جیسا کہ محدثین کرام کا طریقہ ہے، اگر ایک ہی نام کے چند راوی آ جائیں، ان کے نام ایک ہوں لیکن راوی 2 3 4 5 ہوں، اب ان میں شناخت کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی عیب ہے اس کا تذکرہ کر دینا۔ مثلا اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے اس راوی کے نام کے ساتھ عارج کا لفظ لکھ لینا۔
اسی طرح کوئی اندھا ہے راوی، اس کے نام کے ساتھ آما، کوئی لمبے قد والا ہے اس کے نام کے ساتھ طویل لکھ دینا، تاکہ راویوں کی شناخت ہو جائے کہ یہ حدیث نام تو ایک ہی ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے اس اندھے یا نبینے راوی نے اس کو روایت کیا ہے، اس طویل قد والے نے روایت کیا ہے، اسی طرح جو ہے اس لنگڑے نے اس کو روایت کیا ہے، جس کا مقصد ہرگز توہین و تنقیص نہیں ہے، نہ ہی اظہار ثانی ہے، بلکہ لوگوں کو راویوں کی شناخت اور تعارف کرانے کے لیے اگر اس طرح کسی کے عیب کو بیان کیا جائے، اس کی پیٹھے جو ہے برائی کی جائے یا غیبت کی جائے، تو ان 6 مواقع کے اوپر شریعت نے غیبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہرحال غیبت کرنا یہ بہت ہی برا اور سنگین گناہ ہے، اور اللہ کے رسول اس کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں، تم میں سے کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ تو جس طرح مردے کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا، گوارا نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا، ان کی بھی شریعت کسی طور پہ اجازت نہیں دیتی، اور یہ نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔